السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم بات کریں گے نظام شمسی کی نقل و حرکت اور اپنی اس ارضیاتی زمین کے بارے میں۔ نظام شمسی میں ہمارے سیارے زمین کے ایک طویل عرصے سے آباد رہنے اور یہاں زندگی قائم رہنے کی ایک سادہ سی وجہ ہے، اور وہ ہے خوش قسمتی۔ برطانیہ کی یونیورسٹی کے محققین کی تحقیق میں تصادفی طور پر 1,00,000 سیاروں کا انتخاب کیا گیا اور ان کے موسمیاتی ارتقاء کی سیمولیشن نقل بنائی گئی۔ ہر سیارے کی 100 مرتبہ سیمولیشن نقل بنائی گئی اور اس میں ہر بار تصادفی طور پر موسم میں رد و بدل جیسے واقعات کا جائزہ لیا گیا، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ یہاں بھی زندگی جاری رہ سکتی ہے جیسے کہ زمین پر 3 ارب سال سے ہے۔ ان 1,00,000 سیاروں میں سے صرف 9% پر کم از کم ایک بار ایسا ممکن دکھائی دیا، لیکن ان میں سے تقریباً تمام سیارے 8,000 زندگی کی بقا کے لیے 100 میں سے 50 مرتبہ کم کامیاب تھے، اور زیادہ تر تقریباً 4500 میں سے صرف 10 بار بھی کم کامیاب رہے۔ دوستو ارضیاتی نظام کی سائنس کے ماہر پروفیسر ٹوبی ٹریل کہتے ہیں کہ نیچر کے جریدے میں شائع ہونے والے اس مطالعے کے نتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین جیسے سیاروں پر اربوں سالوں سے زندگی کی بقا کا انحصار محض چانس یعنی کہ قسمت پر ہو سکتا ہے۔ پروفیسر ٹریل نے کہا کہ زمین پر ایک مستحکم اور رہائش کے قابل آب و ہوا کا دستیاب ہونا حیرت انگیز بات ہے۔ ہمارے ہمسایہ سیاروں زہرہ اور مریخ پر مناسب درجہ حرارت میسر نہیں ہے، تاہم ایک بار مریخ پر ایسا ہوا تھا۔ ان کے بقول کرۂ ارض کا درجہ حرارت زندگی کی بقا کے لیے صرف آج ہی مناسب نہیں ہے، بلکہ زمین نے 3 سے 4 ارب سالوں سے اسے ایسے ہی برقرار رکھا ہوا ہے۔ یہ ارضیاتی وقت کی ایک غیر معمولی مدت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ زمین طویل عرصے تک زندگی کے لیے موزوں رہی ہے، اور اس کی وجہ کم از کم اس وقت تک قسمت ہی ہے۔ بہت سارے دوسرے بڑے عوامل بھی ہو سکتے تھے جو زمین پر زندگی کے پھیلنے اور پھولنے پر اثر انداز ہو سکتے تھے، جیسے کوئی اور زیادہ سیارچہ زمین سے ٹکرا جاتا یا کسی اور وقت میں ٹکراتا، بالمقابل اس سیارچے کے جو کہ 6 کروڑ سال قبل زمین سے ٹکرایا، جو کہ ڈائناسور کی معدومیت کا باعث بھی بنا۔ دوستو اگر ایک اور ذہین مبصر لیا جائے، جب زمین پر زندگی کا ارتقاء ہو رہا تھا، اگلے کئی ارب سالوں تک اس سیارچے پر زندگی کی بقا کے امکانات کا حساب لگانے کے قابل ہوتا، تو اس حساب و کتاب میں پتہ چلتا کہ اس کے امکانات کم ہی ہیں۔ ان کم امکانات کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں کہیں بھی رہائش کے ناقابل ہونے والے زمین کے جڑواں سیارے کے ملنے کے امکانات بھی بہت محدود ہوتے۔ ایک چیز جسے کچھ ماہرین فلکیات زیادہ دھیان سے دیکھ رہے ہیں، پر خاص طور پر جب کہ انٹرسٹیلر مشن میں اضافہ ہو رہا ہے، اگرچہ زمین کے جڑواں سیارے کا پتہ لگانا مشکل ہو سکتا ہے، تاہم سائنسدانوں نے چاند کے کھوئے ہوئے جڑواں بھائی کو مریخ کے پیچھے چلتے ہوئے دریافت کر لیا ہے۔ حال ہی میں سائنسدانوں کو ہمارے نظام شمسی سے باہر کسی سیارے سے آنے والے عجیب و غریب ریڈیو سگنل بھی ملے ہیں۔ یہ سگنل ہمیں شمالی آسمان میں دکھائی دینے والے ستاروں کے بیچ میں آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو یہاں تک ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔